عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله صلى الله تعالى عليك وسلم اجمعین۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل اور آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی شہادت اور اس سے قبل پیش آنے والے واقعات پر پچھلی فصل میں ذکر کیا گیا تھا۔ باوجود وعیدوں کے، باوجود ڈرانے کے، ایک فرقہ ایسا بھی ہوا جس کو خارجی کہا جاتا ہے اور وہ گمراہ ہو گیا تھا۔ ان ظالموں کو بلا وجہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ سے خصومت تھی، عداوت تھی، دشمنی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خارجیوں کی خبر دینے کے بہت دنوں بعد یہ فرقہ بنا تھا۔ یعنی نبی کونین نے بہت پہلے ہی اس فرقے کے بارے میں ارشاد فرما دیا تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ کچھ تقسیم فرما رہے تھے۔ بنی تمیم کا ایک شخص جس کا نام ذوالخویسرہ تھا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے بانٹیے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افسوس، اگر میں انصاف نہ کیا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ عرض کیا گیا کہ اگر حکم ہو تو اس کی گردن اڑا دی جائے، تو نبی رحمت نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے ساتھ ایسے دوست جمع ہو جائیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو اور اپنے روزوں کو ان کی نمازوں اور روزوں کے سامنے حقیر جانو گے۔ یہ لوگ جب قرآن پاک پڑھیں گے مگر قرآن پاک ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ اسلام سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتی ہے۔ ان کا افسر یعنی ان کا جو صدر ہوگا ایک ایسا شخص ہوگا جس کا رنگ سیاہ اور اس کے باوجود اس کا بازو عورتوں کی طرح پستان کے مانند ہوگا، اس پر چند بال ہوں گے جس طرح گھونس کی دم پر بال ہوا کرتے ہیں۔ وہ دنیا کے بہترین فرقے سے یعنی بہترین آل سے جنگ کرے گا۔ مولا کائنات کے زمانے مبارکہ میں ہی یہ فرقہ پیدا ہو چکا تھا اور آپ سے مخالفت شروع بھی ہو چکی تھی، اور صلح کی تمام تر کوششوں کے باوجود بالآخر جب نوبت جنگ ہی تک آ پہنچی تو مولا کائنات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج کر بہت ہی تفہیم کروائے، سمجھانے کی کوشش فرمائی، لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح پچھلی فصل میں ذکر کیا گیا کہ یہ کوئی اضطراری شہادت نہیں تھی، یہ کوئی اختیاری شہادت نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس کشتی کو، اس دین متین کو، اس کشتی کو ڈوبنے بچانا مقصود تھا اور اس دین کو دوبارہ زندہ کرنا مقصود تھا۔ لہذا ظالموں نے حضرت علی سے عداوت شروع کی اور طرح طرح کی تکالیف شروع کی اور بالآخر جنگ کی نوبت آ پہنچی۔ اور جب آپ جنگ کی تیاری کر چکے اور جنگ کی تیاری کے لیے آگے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر آخری دفعہ سمجھانے کی کوشش کی کہ تم مجھ سے جنگ نہ کرو، میں تم سے جنگ نہیں کروں گا، مگر ظالموں نے مولا کائنات کے اس اخلاق کی قدر نہ کی، ورنہ ایک بادشاہ وقت کو اتنی نرمی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان لوگوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور یہ ارادہ کیا کہ مولا کائنات جب کسی دوسری جنگ میں مصروف رہیں تو اس وقت کوفے پر حملہ کر دیا جائے گا، کوفے کو لوٹ لیا جائے گا۔ اب تو مجبوراً مولا کائنات کو بھی فوجیں لے کر چلنی پڑی، اس پر بھی آپ نے دوبارہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر فرمائش کی کہ کچھ تو توبہ کرو، ماں باقی جنگ کے لیے۔ اس کا اثر یہ ہوا
حضرت عباس کے بھیجنے کا کہ کچھ لوگ توبہ کیے، ماں باقی آمادہ ہو گئے۔ آمادہ جنگ ہونے والوں کے لیے مولا کائنات نے فوجیں لے کر نہروان کی طرف کوچ فرمایا۔ راہ میں ایک عبادت خانہ تھا، وہاں کے نگران نے کہا کہ اے مسلمانوں کے امیر، ٹھہرو، لشکر کو آگے مت بڑھاؤ، اس وقت مسلمانوں کا ستارہ گرا ہوا ہے، جب یہ ستارہ عروج پر آئے اس وقت تک جنگ نہ کرنا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم کو علم آسمانی کا دعویٰ ہے، ذرا یہ تو بتلاؤ کہ فلاں ستارے کے سیر کی کیا کیفیت ہے۔ اس نگران نے، اس عبادت خانے کے نگران نے کہا کہ میں نے تو آج تک ایسا نام بھی نہیں سنا۔ اس کے بعد مولا کائنات چند سوالات اور فرمائے، کسی کا بھی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کو علم آسمانی کی پوری نہ خبر ہے نہ سمجھ ہے، اچھا یہ بتلاؤ کہ زمین کی کچھ چیزوں کے متعلق پوچھتا ہوں، اس کے بارے میں بتلاؤ، تمہارے قدم کے نیچے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا کہ ایک برتن ہے، اس میں اس سکے کی اتنی اشرفیاں ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے فرمایا کہ اس جنگ میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبر، غیب کی خبریں بتانے والے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بہت پہلے دے چکے ہیں۔ جس طرح اس تمہارے واقعے کی خبر دیے، اسی طرح نبی رحمت بھی فرما چکے کہ میرے لشکر کے صرف 10 شہید ہوں گے اور خارجیوں کے لشکر کے سب مار دیے جائیں گے، صرف 10 بچیں گے۔ اس گرجا گھر، اس عبادت خانے کے نگران کے قدم کے نیچے کھودا گیا تو واقعی ایک برتن میں اسی سکے کی اتنی ہی اشرفیات نکلیں جتنی آپ نے ارشاد فرمائی۔ وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی متعلق، آپ کی ذات والا صفات کے متعلق کبھی بھی شک نہیں ہوا۔ میں ہمیشہ حضرت علی کو حق پر سمجھتا رہا، لیکن خارجیوں کے مقابلے کے وقت مجھے تھوڑا شک ہونے لگا کہ آپ اس مقابلے میں حق پر ہیں یا نہیں، کیونکہ خارجیوں کی صورتیں، لباس نہایت مقدس، نورانی اور دیکھنے میں زاہد اور نیک لوگ معلوم ہوتے تھے۔ ایک روز ایک سوار آیا اور کہا کہ امیر المومنین، مخالفین نہروان سے آگے بڑھ گئے۔ مولا کائنات فرمائے کہ کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ دوسرا گھوڑ سوار دوڑے دوڑے آیا اور کہا کہ مخالفین نہروان سے آگے بڑھ گئے۔ مولا کائنات فرمائے کہ نہیں بڑھے۔ سوار نے کہا کہ واللہ میں نے ان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ واللہ نہیں بڑھے، ان کی قتل کی جگہ تو وہی ہے، اس سے آگے وہ کیسے بڑھ جائیں گے؟ جندب کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ اب مجھے موقع ہاتھ آیا ہے کہ آزماؤں کہ مولا کائنات اپنی رائے سے کہتے ہیں کہ یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے سنی ہوئی خبریں عطا فرماتے ہیں، اور دل میں یہ عہد کیا کہ اگر مخالفین نہروان سے آگے بڑھ گئے تو پہلا شخص میں ہوں گا جو مولا کائنات سے جنگ کروں گا، اور اگر نہیں بڑھے تو پہلا شخص وہ میں ہی ہوں گا جو مولا کائنات کے دشمنوں پر حملہ کروں گا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ویسا ہی پایا جیسا کہ مولا کائنات نے فرمایا۔ مخالفین کا ایک سپاہی بھی نہروان سے آگے نہیں بڑھا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا شانہ ہلا کر فرمائے کہ جندب، اب تو ہمارا حق پر ہونا تم کو معلوم ہوا۔ میں نے کہا کہ بے شک امیر المومنین آپ حق پر ہیں۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ الغرض سنانے کا مقصد یہ کہ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح نصیب ہوئی، اور مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وہ ارشادات بھی پورے ہوئے، اور حضرت سیدنا علی کی طرف سے 10 لوگ شہید ہوئے اور سارے کے سارے خارجی ہلاک ہو گئے۔ مولا کائنات نے فرمایا ذو سادیہ اس کو ڈھونڈا جائے۔
جس کا ذکر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشن گوئی میں اوپر آ چکا ہے، اس کو ڈھونڈو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اس شخص جس کا ذکر کیا گیا اس جنگ میں مارا جائے گا، جنگ نہروان میں مارا جائے گا۔ بڑا ڈھونڈا گیا، بہت ڈھونڈا گیا، مگر وہ نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اس جنگ میں اس کا مارا جانا ضروری ہے، دوبارہ ڈھونڈو۔ اور جب دوبارہ ڈھونڈا گیا تو 40 مردوں کے نیچے دبا ہوا ملا۔ سب نے دیکھ لیا کہ مولا کائنات جب بھی کچھ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کی زبان مبارک سے سنی ہوئی باتیں ہی ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ فتح کی یعنی جیت کی خوشخبری کون دے گا، کوفہ میں کون پہنچائے گا؟ تو ابن ملجم نے کہا کہ امیر المومنین میں پہنچاتا ہوں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ جاؤ تم اپنا کام کرو۔ فتح کی خوشخبری ہر ایک نے کچھ نہ کچھ خوشخبری میں کچھ نہ کچھ تحفے میں پیش کیا۔ ابن ملجم نے بھی ایک قیمتی تلوار مولا کائنات کی خدمت میں پیش کی اور مولا کائنات اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اس کا اس قیمتی تحفے کو قبول نہیں فرماتے۔ ابن ملجم نے کہا، تنہائی میں کہا کہ امیر المومنین سب کے تحفے آپ نے قبول فرمائے اور میرا تحفہ قبول نہ فرمایا، حالانکہ میں نے وہ تلوار آپ کو پیش کی تھی جس کی عرب میں جزیرۃ العرب میں نظیر نہیں ملتی، کوئی مثال نہیں ملتی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تجھ سے یہ تلوار کیسے لوں جبکہ اسی تلوار سے تو اپنا مقصد حاصل کرنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی ابن ملجم، اور وہ بھی وہ مقصد مجھ سے حاصل کرنے والا ہے، یہ سنتے ہی ابن ملجم زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ عز و انکساری سے عرض کیا کہ یا امیر المومنین آپ میری نسبت ایسے کیسے خیال فرمائیں کہ میں آپ کے عشق میں وطن گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کے قدموں میں پڑا ہوا ہوں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ ہونے والی بات ہے، کیا کیا جائے؟ ابن ملجم نے کہا کہ امیر المومنین آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے دونوں ہاتھوں کو کاٹنے کا حکم دے دیجئے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ ابھی کوئی ایسی بات ہوئی نہیں اور میں کیسے قصاص کا حکم دے دوں، کیسے بدلے کا حکم دے دوں، مگر یاد رکھو کہ مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے اور وہ سچ ہونے والی ہے۔ مولا کائنات کے قاتل ابن ملجم نے ایک عورت سے عشق کی وجہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو شہید کیا۔ اس عورت کی مناسبت سے اس فصل میں محدث دکن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس فصل میں خصوصاً اس جگہ ارشاد فرمایا اور بطور تمہید فرمایا کہ ہر عورت سے نفع اور ضرر کو اور اس کے بعد ابن ملجم کے عشق اور حضرت کے شہید کرنے پر آمادگی کو بیان کیا گیا اور سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ کس طرح ایک مرد اور ایک انسان کس طرح گمراہ ہوتا ہے اور رشتوں میں آ کر برباد ہو جاتا ہے۔ جس طرح ابن ملجم ایک عورت کی ناپاک عزائم کے بدلے میں اہل بیت اطہار کے خون کا پیاسا ہوا، خصوصاً مولا کائنات کو شہید کرنے کے در پہ ہو گیا۔ بعض چیزیں اسی کے متعلق فرمایا گیا اور سمجھایا گیا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو سنبل کی طرح زہر ہی زہر ہیں، جیسے شراب، سیندی وغیرہ وغیرہ، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں مثل سانپ کے زہر بھی ہے اور تریاق بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ایسی چیزوں سے تریاق لیتا ہے نہ کہ زہر لیتا ہے، اور شیطان کا دوست اس سے زہر لیتا ہے۔ ان چیزوں میں جو زہر اور تریاق ہے، ایک عورت ہے، عورت زہر بھی ہے، عورت تریاق بھی ہے۔ عورت کے لیے عورت ہی کی سن کر مرد وہ کام کر گزر جاتا ہے جس سے دین برباد ہو جاتا ہے، نہ کرنے کے گناہ کر جاتا ہے۔ عورت ہی کے خاطر حرام کمائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عورت ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال رہتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے۔ عورت ہی کی فرمائش پوری کرنے کے بغیر چین نہیں آتا۔
اور عورت کی وجہ سے آنکھ اور دل کی. اب یہاں سے محدث دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تریاق کے متعلق فرماتے ہیں کہ عورتوں سے نفع اور اس سے تریاق کیسے حاصل کیا جاتا ہے. جو اللہ تبارک جو رحمان کے دوست لیتے ہیں شیطان کے دوست نہیں لیتے. عورت کی وجہ سے آنکھ اور دل کی حفاظت ہوتی ہے. جس کو عورت نہ ہو وہ بد نظری میں ضرور مبتلا ہوگا اگرچہ کہ اپنی شرم کو بچائے گا مگر دل کو شہوت کے وساوس سے نہیں بچا سکے گا. نماز پڑھ رہا ہے دل میں ایسے برے خیالات اور خطرات آ رہے ہیں کہ کسی کے سامنے کہتے ہوئے شرما جائے. اسی طرح مخلوق زبان کی باتیں سنتی ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی دل کی باتیں سنتا ہے. کتنی شرم کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں کھڑے ہیں اور مختلف قسم کے اور شہوت انگیز خیالات ذہن میں آ رہے ہیں اور طرح کے خیالات دنیاوی خیالات اور ہوس کے خیالات ذہن میں آ رہے ہیں. عورت رہنے سے ایسے خطرات دل میں نہیں آتے. یہ عورت کا تریاق ہے. عورت خانہ داری کے امور سنبھالتی ہے. مرد کو دینی دنیاوی امور طے کرنے کی فرصت ملتی ہے. یہ بھی عورت کا ایک تریاق ہے. جو رحمان کے بندے لیتے ہیں شیطان کے بندے چھوڑ دیتے ہیں. عورت کے زہر سے کیسے بچا جائے. محدث دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اس کتاب میں ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت سے جب تم نکاح کرو یعنی تم جب شادی کرو تو 4 وجوہات کی بنا پر شادی کرو. اس کی بنیاد یہ ہو مال جمال حسب دین. لیکن اس کے آگے بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم عورت سے نکاح اس کی دینداری کو دیکھ کر کرو. مال جمال حسب کا خیال نہ کرنا. دین یعنی افضل یہ ہے کہ سب سے زیادہ دینداری دیکھی جائے اور دیندار عورت سے تم کو تریاق ہی تریاق ملے گا زہر نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست عورت سے تریاق لیتا ہے. شیطان کا دوست عورت کے زہر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اگر آپ نمونہ دیکھنا چاہتے ہو کہ جو عورت سے زہر لیتا ہے عورت سے زہر لے چکا ہے وہ کون ہے. وہ ابن ملجم ہے. وہ کس طرح شیطان جس کا دوست ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑا ہوا ہو گمراہ ہو گیا ہو دنیا کی کیچڑ میں اس قدر داخل ہو گیا ہو نفس و شیطان کا اس پر غلبہ ہو گیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ خوف نہ رہا ہو نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا ہو اور اس پر عورت کا زہر چڑھ گیا ہو تو سنو وہ ابن ملجم شقی ہے. شقی بدبخت کو کہتے ہیں. جس کی قسمت خراب ہو اس کو بدبخت کہا جاتا ہے. اور شقی اس جگہ بار بار اس کا جب تذکرہ آیا تو اس کا مطلب یہی لیا جائے کہ شقی اس بدبخت کو کہا جائے کہ لوگوں میں سب سے بڑا بدبخت کون ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے دریافت فرمایا کہ لوگوں سب سے بڑا بدبخت لوگوں میں سب سے بڑا بدبخت کون ہے. مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں کہ سب سے بڑا بدبخت کون ہے. سب سے بڑے بدبخت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ سب سے بڑے بدبخت 2 شخص ہیں. پچھلی امتوں میں وہ شخص تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار ڈالا تھا اور میری امت میں وہ شخص بڑا بدبخت ہے. اے علی جو تمہارے چہرے اور تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے رنگے گا وہ بھی بڑا بدبخت ہوگا. یہ فرما کر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سر اور چہرے مبارک پر پھیرا. ہائے ابن ملجم کمبخت تجھ پر عورت کا زہر چڑھ گیا ہے اور تو نے ایک عورت کی نجس شرمگاہ کے لیے مقدس اور پاک ذات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام دوستوں کے سردار کو ارے او ظالم تو نے شہید کیا اور اس لیے شہید کیا تاکہ تیرے ناپاک عزائم پورے ہو جائیں
ابن ملجم جب جیت کی فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے کوفے میں آیا اور تمام محلوں میں فتح کی خوشخبری سنانے جا رہا تھا، اس کا گزر جب خستام پر پڑا، جس کا ذکر پچھلی فصل میں آیا، اور اس پر مر مٹا اور خستام سے نکاح کی پیشکش کی، اس نے مہر کی شرط رکھی اور 3 طرح کی شرط رکھی، اور اسی طرح ابتدائی 2 شرطوں کو معاف کیا اور تیسری شرط پر قائم رہی۔ اب جب ابن ملجم اس تیسری شرط کو مان گیا تو مولا کائنات کی شہادت کے در پہ ہو گیا، انتظار کرنے لگا کہ موقع ملے تو مولا کائنات کو شہید کروں، آپ کو تکلیف پہنچاؤں، اور اس کے بعد اس خاتون سے نکاح کروں، اس عورت سے نکاح کروں، خستام سے۔ اس سے قبل قرآن پاک کی آیت کریمہ کو ملاحظہ فرمائیں کہ دنیا سے جب شہداء تشریف لے جاتے ہیں تو ان کے مراتب کے بیان میں یہ کہ پرلطف زندگی کا مزہ تو دنیا سے جانے کے بعد ملتا ہے، اور جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو دنیا سے جاتے وقت کا مزہ انتہائی علیحدہ ہوتا ہے، منفرد ہوتا ہے۔ سب کی روح حضرت عزرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں، اور جب کوئی شہید ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست مبارک سے اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ اس کا مزہ اور اس کی کیفیت کو جاننا ہے تو عاشقوں سے پوچھیں کہ جس پر جان دیتے تھے اگر وہ خود جان لینے آ کھڑا ہو تو اس وقت ایک جان تو کیا 1000 جانیں بھی وہ قربان کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ ایک شخص کو جب 100 کوڑے مارنے کا حکم ہوا تو 99 کوڑے مارنے تک وہ ہنستا رہا، قہقہ لگاتا رہا، اور جب آخری کوڑا پڑا تو تڑپنے لگا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ 99 کوڑوں کے وقت تو ہنستا رہا، کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ 99 کوڑے جب مجھے مارے گئے تو میرا محبوب میرے سامنے کھڑا تھا، اس میں مزہ تھا اور اس مزے میں کچھ تکلیف نہ ہوئی۔ آخری کوڑے کے وقت وہ چلا گیا، اس لیے مارے تکلیف کے جان نکل گئی۔ جب محبوب کے سامنے کھڑے ہونے میں اتنا مزہ آیا، اگر محبوب خود اپنے ہاتھ سے جان نکال لے تو اس کا مزہ صاحبو کیا پوچھتے ہو۔ مولا کائنات کی جان مبارک خود اللہ تبارک و تعالی قبض کرنے والے ہیں۔ اس کی آپ کو جو خوشی تھی اس کو ظاہر نہ کر سکے، البتہ بار بار یہ نعرہ مارتے تھے کہ فزت بربک الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچا اور کامیاب ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر خوشی کا اظہار کس قدر فرمایا جائے۔ 7 مسلمانوں کو کفار نے گرفتار کر لیا اور تجویز ہوئی کہ ان کی گردنیں مار دی جائیں۔ ان میں سے ایک نے آسمان کی طرف، جو تعداد میں 7 تھے، اس میں سے ایک شخص کے بارے میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس میں سے ایک شخص آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ 7 دروازے کھلے ہیں، ہر دروازے پر ایک حور کھڑی ہے۔ جب ایک آدمی کی گردن ماری جاتی ہے تو ایک حور زمین پر اترتی ہے، اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے۔ اسی طرح 6 آدمیوں کا معاملہ گزرا۔ جب ایک دروازہ کھلا ہوا تھا اور ایک حور رہ گئی تھی، راوی کہتا ہے کہ میں ہی 7واں شخص باقی تھا۔ بعضوں نے میری سفارش کی، مجھے زندہ چھوڑ دیا گیا۔ مجھ کو چھوڑتے ہی قدرت کا وہ تماشا ہوا جو آنکھوں سے چھپ گیا، یعنی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اور وہ حور یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ اے بد نصیب، تجھ کو کس نے روک رکھا تھا؟ اس کے بعد سے میری زندگی وبال ہو گئی۔ یہ کیفیت ہے، یہ مزہ ہے، شہید ہوتے وقت کا مزہ۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سامنے یہی تو کیفیت تھی، یہی سما تھا، یہی مزہ تھا، اور اسی لیے آپ نے یہی نعرہ مارا کہ فزت بربک الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچا۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کی کوشش میں ابن ملجم لگ گیا تو مولا کائنات اپنے گھر میں
تشریف فرما ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سناتے ہیں اپنی آل سے، اور اپنے صاحبزادوں سے اور اپنی زوجہ محترمہ سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح عرض کیا گیا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ علی تم نے یہ کس سے سیکھا؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث مبارکہ جس کے بارے میں مولا کائنات سے پوچھا گیا، جس کا کسی نے جواب نہ دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب عنایت فرمائے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے دربار رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تشریف لے جاتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی زوجہ محترمہ خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکی پیستے ہوئے، تکلیف اٹھاتے ہوئے، ہاتھ میں گٹے اور زخم دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنی زوجہ محترمہ کو دربار رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے بابا جان سے کوئی باندی یا کوئی غلام مانگ کر لاؤ ان سے، تاکہ تم اپنے کام میں مدد مل جائے گی۔ خاوند کا بھی حکم بجا لانا تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہوئی۔ اتفاق سے اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود نہ تھے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ معروضہ اور یہ بات کہہ کر چلی آئیں۔ نبی رحمت جب تشریف لائے، اور جب تشریف لانے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سفارش فرمائی، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر کو تشریف لے گئے۔ فرمائے کہ بیٹی ہم کو دنیا کے آرام سے کیا کام، اگر تم کہتی ہو تو غلام اور باندی دیے دیتا ہوں، اور اگر کہو تو اس سے بھی بہترین چیزیں عطا کرتا ہوں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہ اچھی چیزیں عطا فرمائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں، یہ غلام اور باندی سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ معصوم پیاری بندی خوشی خوشی اس کو قبول کر لی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان سے دسترخوان اترا، خوان اترا، من و سلوا اترا، اور اسی طرح اہل بیت اطہار کے لیے بھی خوان اترا۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جگر گوشے کے گھر اپنے جگر کے ٹکڑے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کو تشریف لے گئے اور پوچھے کہ بیٹی کیسے گزر رہی ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچے 3 روز سے بھوکے ہیں، کچھ نہیں کھائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے ہیں کہ اللہم انزل علی محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا أَنزَلْتَ عَلَى عِيسَىٰ وَأُمَّا، اے اللہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت پر آپ نے انواع و اقسام کے دسترخوان اور من و سلوا اتارے، ویسے ہی آل محمد اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خوان اتروائیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ بیٹی جاؤ حجرے میں دیکھو کہ کیا رکھا ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجرے میں جانے لگی تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا بچپن تھا، چھوٹے بچے تھے، ان کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں اور اندر کیا دیکھتے ہیں کہ خوبصورت برتن ہے، اس میں سرید نامی اس وقت کی ایک سالن تھا، گوشت اور روٹی بھی موجود تھی جو گرم گرم موجود تھی، اس سے بوئے مشک آ رہی تھی۔
مولا کائنات اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات حسنین کریمین اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ سب نے ایک وقت اس نعمت کو تناول فرمایا۔ نبی رحمت نے فرمایا کہ کھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اہل بیت اس کو کھاتے رہے، 7 دن تک صبح اور شام اس سے کھاتے تھے، مگر وہ ذرا برابر بھی کم نہ ہوتا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا تھا، ایک روز اس پکوان سے جو جنت سے آیا تھا وہ کھاتے کھاتے ایک بوٹی کا ٹکڑا گھر کے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں یہ خوشبودار گوشت دیکھ کر ایک یہودی پوچھتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی پیدائشی سخی تھے، پیدائشی سخاوت ہاتھ بڑھا کر دینا چاہا، وہ گوشت اور گھر کا پیالہ سب کا سب غائب ہو گیا۔ حضور نبی کریم نے فرمایا اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو زندگی بھر یہ پیالہ اسی طرح باقی رہتا۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل محمد کو رزق گزرے کے موافق عطا فرما۔ مقصد کے پانی سے اگر ہمارا سادات کرام اگر آپ کو کھانے کپڑے کی تکلیف ہو تو گھبرا کر ناجائز کام نہ کرنا، یہ تو تمہارے نانا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے، دعا میں آپ کا حصہ ہے۔ آپ کے مقصد کے پانی سے اگر ہمارا حلق تر نہ ہو تو کچھ مذائقہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں دوسری شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوکن سے میری فاطمہ کو ایذا ہوگی، سوکن سے میری فاطمہ کو تکلیف ہوگی، یوزینی ما عذاہا، مجھے ایذا دیتی ہے، مجھے تکلیف دیتی ہے، میرا دل دکھاتی ہے وہ چیز جو فاطمہ کا دل دکھاتی ہے، جو فاطمہ کے دل کو تکلیف دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جب سنی تو کانپ کر رہ گئے اور دوسرے نکاح کا ارادہ ترک فرما دیا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ ایک صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مجمع جمع تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے سب سے بہترین کام کون سا ہے؟ صحابہ میں سے کسی نے بھی اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم گھر کو تشریف لے گئے، جو کچھ مجلس میں گزرا تھا وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرما دیا۔ اب اس جگہ پر محدث دکن رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر کچھ دیر رک کر یہ بھی غور کر لیا جائے کہ اس وقت عورتوں کے معلومات بڑھانے کا یہ بھی ایک نادر و نایاب طریقہ تھا کہ جو باتیں باہر سنی جائیں، علمی مجالس میں سنی جائیں اور گھر جا کر عورتوں کو، بچوں کو اس کی ساری باتیں دہرا دی جائیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اپنے شوہر سے فرمایا کہ آپ نے یہ کیوں جواب نہ دیا کہ عورتوں کے لیے یہی کام بہتر ہے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں اور مرد انہیں نہ دیکھیں۔ مولا کائنات لوٹ کر نبی رحمت سے اسی طرح عرض کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ علی تم نے یہ کس سے سیکھا؟ مولا کائنات عرض کی کہ حضرت فاطمہ سے۔ نبی رحمت نے فرمایا کہ کیوں نہ ہو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ جس پر غصہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غصہ ہوتا ہے۔ فاطمہ جس سے خوش ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ عاشقان حسین سچ کہنا، کیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلان حسین سے خوش ہوں گی یا ان پر غصہ بھرے ہوئے ہوں گی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصے میں لانے والا ہے۔ وہ ظالم جو قاتلان حسین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں رہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد کو تشریف لے گئے، ساتھ میں مولا کائنات تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین چھوٹے بچے تھے۔ اتفاق سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے کھیلتے کھجور بن میں نکل چکے تھے۔
جو کسی صالح یہودی کے نام کا تھا۔ اس کی نظر جو ہی ان شہزادوں پر پڑی، گھر میں لے جا کر چھپا دیا۔ جب وقت مقررہ پر حضرت حسن نہ آئے تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو گئیں، 70 مرتبہ دروازے تک آئیں اور واپس ہوئیں، اور کوئی بھی نہیں ملتا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسن کی بارے میں کوئی ان کو ڈھونڈ کر لائے یا ان کی کوئی خبر گیری کرے۔ ایک لحظہ، یہاں پر یہ بھی غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک لحظہ، ایک لمحہ حضرت حسین، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اگر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو بی بی کا کیا عالم ہوتا تھا، حضرت فاطمہ کا کیا عالم ہوتا تھا۔ آخرکار حضرت سیدنا امام حسین، جو کہ وہ خود بھی چھوٹے بچے تھے، معصوم تھے، وہ اپنے بڑے بھائی کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ کربلا کے واقعے کے وقت کیسی وہ بے چین ہوں گی جب حضرت حسین اپنے بھائی کو ڈھونڈنے تو نکل گئے، لیکن ماں کی بے چینی، بے قراری تو ختم نہ ہوئی۔ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی بے چینی کو اور بے قراری کو اس وقت سوچے کہ وہ کربلا میں کس قدر بےتاب ہوں گی، کس قدر بے چین ہوئی ہوں گی۔ اسی لیے خواب میں دیکھا گیا کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کربلا کی زمین کو جھاڑ رہی ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کل میرا حسین یہاں زخمی ہو کر گرے گا، میرے حسین کو کنکر چبھیں گے، اس لیے جھاڑتی ہوں۔ مولا کائنات الغرض سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنے بھائی کو ڈھونڈو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنے بھائی کو ڈھونڈو، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی چھوٹی سی جان، ننھی سی جان کھجور بن میں پھر رہے تھے، اور اسی یہودی کے اس باغ میں پھر رہے تھے، اس سے جنگل میں نکل چکے تھے اور ڈھونڈ رہے تھے، اور چیخ کر کہہ رہے تھے کہ یا حسین ابن علی، یا قرۃ عین النبی این انت، اے حسین ابن علی، اے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، تم کہاں ہو؟ میرا دل لے کر چلے گئے ہو اور چہرے مبارک نہیں دکھلاتے ہو، تم کہاں ہو؟ ڈھونڈو۔ اور اے جانے برادر، کس سے پوچھوں کہ تم کہاں ہو؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے جواب نہ آنا تھا، یکایک ایک ہرن نظر آتی ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا زبیو حل رأیت اخی حسینہ، اے ہرن، میں تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم مجھ سے بتا کہ میرے بھائی حسین کہاں ہیں۔ بحکم خدا ہرن نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتی ہے کہ اے نبی کے نور دیدہ، آپ کے بھائی صالح یہودی نے ان کو قید کر رکھا ہے، اس خزانے کو اس کے ویرانے میں ڈھونڈو اور اس جوہر کو اس کے خزانے میں تلاش کرو۔ شہزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صالح یہودی کے گھر کو آئے اور فرمایا کہ اے صالح، میرے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے باہر لاؤ۔ بچپنے کی بھولی بھولی باتیں فرماتے تھے، نہیں تو میں اپنی ماں سے کہتا ہوں کہ وہ ایک بددعا کر دیں گی تو روئے زمین پر کوئی بھی یہودی زندہ نہ بچے گا۔ میرے والد کی تلوار سے، میرے نانا کی بددعا سے ڈرنا، دیکھ تمام یہودی برباد ہو جائیں گے۔ یہودی نے حیران ہو کر پوچھا کہ تمہاری ماں کون ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، میری ماں کو کیا پوچھتا ہے، میری ماں خلاصہ خاندان نبوت ہے۔ صالح یہودی، اے صالح، میری ماں وہ ہیں جن کے مہر میں گناہگاروں کی گناہوں کی چھٹکارا لکھا ہوا ہے۔ میری ماں تمام سادات کی ماں، جن کے مہر میں گناہگاروں کا چھٹکارا لکھا ہوا ہے اور تمام سعادتوں کا مجمع ہے۔
میری ماں وہ ہے جب وہ میدان قیامت میں آئیں گی تو سارے اہل محشر کی آنکھیں بند کروا دی جائیں گی، جن کا نام مبارک فاطمہ ہے۔ یہودی نے کہا کہ تمہارے والد ماجد کون؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا، میرے باپ کو کیا پوچھتا ہے، میرے باپ، میرے والد شیر یزدان، شاہ مردان، جو جنگ میں 2 تلواروں سے لڑتے ہیں، 2 نیزوں سے مارتے ہیں، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے، ہجرت کی رات اپنی جان کو قطرے میں ڈال کر نبی رحمت پر قربان ہونے کے لیے آپ کی جگہ پر سونے والے میرے والد، اس جوان مرد پر اور اس جوان مرد کی اس ہمت پر آسمان سے جبریل امین علیہ السلام مرحبا اور دیگر فرشتے مرحبا کہنے لگے۔ یہودی نے کہا کہ تمہارے نانا جان کون ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نانا جان کے بارے میں کیا پوچھتا ہے؟ سن، میرے نانا تو وہ ہے کہ جنہوں نے مکہ معظمہ میں عشاء پڑھی اور پلک چھپکنے تک بیت المقدس اور عرش تک ہو آئے، اللہ تبارک و تعالی جن کو بار بار سلام بھیجتا ہے اور عرش پر بلا کر باتیں کرتا ہے، اور جیسے جیسے یہ معصوم باتیں، معصوم بچپنے اور بھولے بچپنے کی باتیں اس یہودی کے کانوں میں پڑتی ہیں، اس کے دل سے کفر دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ گھر میں گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حسن کو ان کی گود میں دے دیتا ہے، اور دونوں مل کر ماں کے پاس آئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو جاتی ہیں۔ دوسرے دن صالح یہودی اپنی قوم کے 70 آدمیوں کے ساتھ مسلمان ہو کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آیا اور نہایت درد سے رونے لگا اور عرض کرنے لگا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، آپ کے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے ستایا ہے، اس سے میں بڑا نادم ہوں، کفر چھوڑ کر مسلمان ہو گیا ہوں، میرا قصور معاف فرما دیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا، مگر یہ بچے صرف میرے نہیں ہیں بلکہ یہ بچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تو ہیں، ان کا بھی تو تعلق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا اور آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو معاف کر دیا، مگر یہ بچے صرف ہمارے ہی پیارے نہیں ہیں، یہ اللہ کے بھی پیارے ہیں، جبریل کے بھی پیارے ہیں، اور یہ بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہیں۔ اللہ سے معافی چاہو۔ اس بیچارے نے روتے روتے جنگل کی راہ لی، 17 روز روتا رہا، 18ویں روز وہی آئی کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا، اس کے قصور کو معاف کر دیا، اس کا نام دوستوں کے دفتر میں لکھ دیا۔ اب یہاں پر اور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی محدث دکن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دوستو مسلمانوں، اور صرف چھوٹا سا اتنا سا قصور کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اپنے گھر میں چھپایا، نہ تماچا مارا نہ گالی دی، پھر اپنے کیے ہوئے پر نادم بھی ہوا، مسلمان بھی ہوا، اور اتنا رویا کہ تب کہیں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو توبہ قبول ہوئی۔ ہائے جن ظالموں نے حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر پاروں کو شہید کیا، 72 ٹکڑے کیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 72 زخم دیے، ان پر کس قدر غضبناک ہوئی ہوں گی، ان سے کتنا ناراض ہوئی ہوں گی، اور شہیدان دشت کربلا کے ان شہیدوں کو دیکھ کر کتنا ان کو تکلیف پہنچی ہوگی۔ اے ظالموں، اولاد رسول کی خون ریزی کے لیے
تیار ہو گئے ہو، کچھ تو خیال کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کرو۔ چاہیے کہ تم کچھ دیر پرواہ نہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں کچھ بھی پاس نہیں، کچھ لحاظ نہیں، تو کم از کم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس کے تم نام لیوا ہو، ان کا تو خیال کرتے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق مبارک پر ایک مرتبہ بوسہ دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وفات کے بعد جبکہ نہ آپ ہوں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور نہ فاطمہ ہوگی، نہ حسن ہوں گے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی حلق پر جہاں آج آپ بوسہ دے رہے ہیں تلوار چلنے والی ہے۔ کربلا کی جلتی ریت پر یہ بچہ خاک و خون میں ٹوٹتا ہوگا۔ یہ سن کر رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے کا سبب پوچھتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے جو سنا تھا وہ سنا دیا۔ مولا کائنات بھی سن کر رونے لگے اور روتے روتے گھر کو تشریف لائے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے کا سبب دریافت کرتی ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روتا ہوں، اور سارا واقعہ بیان فرما دیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے بچے کا کیا قصور ہے کہ بچپنے میں اس پر ظلم کیا جائے گا؟ تو نبی رحمت نے فرمایا کہ فاطمہ، بچپنے میں نہیں ہوگا، نہ جوانی میں ہوگا، اس وقت ہوگا جب تم ہوگی، نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رونے لگی، فرمانے لگی کہ ہائے میرے مظلوم، ہائے میرے شہید، ہائے میرے بے کس، جب باپ ہوں گے نہ ماں ہوں گی نہ نانا ہوں گے، اور اس مصیبت میں تیرا کیا حال ہوگا؟ میں زندہ رہتی تو تیری مصیبت میں شریک ہوتی۔ یہ سب رو رہے تھے۔ بنی امیہ کی سلطنت قائم ہونے اور یزید وغیرہ کے بادشاہ ہونے کی خبر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے دی گئی تھی، اور اس وقت حضرت کو بے حد، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد رنج تھا، تکلیف تھی، دکھ تھا۔ اس وقت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی۔ محدث دکن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی معلوم کروایا گیا کہ اس وقت بنی امیہ کی سلطنت اور ان کے مظالم 1000 ماہ رہیں گے، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آپ کو اس رنج اور غم کے بدلے ایک شب ایسی دی جائے گی، بلکہ ان کو کیا، ان کی امت کو عطا کی جائے گی۔ وہ تو نوجوانان جنت کے سردار ہے، وہ اہل بیت اطہار ہے۔ یہ مزدہ، یہ خوشخبری تو ان کو دی جا رہی ہے جو ان کے نام لیوا ہے، جو ان کی امت میں ہے، ان کو دی جا رہی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آپ کو اس رنج و غم کے بدلے میں آپ کی امت کو، آپ کے چاہنے والوں کو، محبان اہل بیت اطہار کو یہ نعمت عظمیٰ، یہ شب عطا کی جائے گی، اور جو بنی امیہ کی 1000 ماہ کی سلطنت اور اس کے تمام مظالم اور دیگر امور سے بہتر ہے۔ حساب کر کے جب دیکھا گیا تو بنی امیہ کی سلطنت 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ انبیاء، اولیاء اور صلحاء پر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، اور اس میں سے ان پر آزمائشیں بڑی سخت آئیں، بلائیں آئیں، تکالیف آئیں، بیماریاں آئیں، لیکن یاد رکھو کہ امام حسین، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصیبت اور آزمائش سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہ کبھی چشم فلک نے دیکھا تھا، نہ کبھی دیکھے گا۔ آسمان کی آنکھ کیوں نہ روئے جبکہ اس کے زمانے میں کربلا کے جیسی مصیبتیں کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ زمانے میں جب سے غم منانے کا طریقہ شروع ہوا ہوگا، میدان کربلا کے جیسا غم اور رنج کرنے کا موقع کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ کسی نے جہاں میں کربلا کی بلا سے سخت اور زیادہ کوئی بلا نہ دیکھی ہوگی۔
دل کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا کربلا کے مصیبت کدے سے زیادہ کوئی مصیبت کدا نہ دیکھا ہوگا۔ جب سے نبی کے باغ کا پھول پانی نہ ملنے پر پس مردہ ہو گیا، پھر دین کے باغ میں بہار، اور پھول پانی نہ ملنے پر پس مردہ ہو گیا، پھر دین کے باغ میں بہار کوئی شخص نہ دیکھا ہوگا۔ اگلی فصل میں حضرت مولا کائنات کی شہادت کے آخری اور اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسن کے فضائل کا ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔